الرحمن الرحیم ڈیئر اسٹوڈنٹس آف سیکنڈ ایئر سیوکس، السلام علیکم۔ کل کے لیکچر میں نے آپ کو 1971 میں مشرقی پاکستان کی علیحدگی کے اسباب شروع کرائے تھے اور پہلے 7 پوائنٹس کی وضاحت میں نے کر دی تھی کہ قومی قیادت کے فقدان کی وجہ سے مشرقی پاکستان ہم سے الگ ہوا، اقتصادی بدحالی، ہندو اساتذہ کا منفی کردار، بنگالی زبان کا مسئلہ، صوبائی تعصبات اور سیاست دانوں کی علاقائی سیاست، ایوبی آمرانہ دور، یہ سب اس کی علیحدگی کی وجوہات تھیں۔ آج ہم نمبر 8 سے شروع کرتے ہیں، مجیب الرحمن کا 6 نکاتی فارمولہ۔ مجیب الرحمن کا 6 نکاتی فارمولہ مشرقی پاکستان کی علیحدگی کے لیے زہر قاتل ثابت ہوا۔ اس فارمولے کا سبب یہ تھا کہ صوبوں کو الگ ریاستیں بنا دیا جائے، یعنی اس فارمولے میں شامل یہ نکات تھے کہ یہ الگ ریاستیں بن جائیں اور نیم وفاق قائم کر دیا جائے۔ مجیب الرحمن نے معاشی بدحالی سے پسے ہوئے عوام کو اس حد تک مسحور کر لیا تھا، یعنی اپنے سحر اور جادو میں جکڑ لیا تھا کہ جب تک مغربی پاکستان کی غلامی ختم نہیں ہو جاتی تم خوشحال نہیں ہو سکتے۔ یہ بات ان کے ذہنوں میں ڈال دی تھی۔ وہ اپنی خود ساختہ صوبائی خود مختاری کے ڈرامے میں کامیاب بھی ہو گیا اور ہمارا ایک بازو ہم سے کٹ گیا۔ نمبر 9 پہ دیکھیں، بھٹو مجیب اختلافات۔ بھٹو مجیب اختلافات نے علیحدگی کے مسئلے کو مزید ہوا دی۔ ان دونوں کے اختلافات کو ختم کرانے کے لیے مذاکرات کا اہتمام بھی کیا گیا، لیکن کامیابی نہ ہوئی۔ بھٹو نے 3 مارچ 1971 کو قومی اسمبلی کے اجلاس کا بائیکاٹ کیا، جس سے مغربی اور مشرقی پاکستان کے درمیان اور فاصلہ بڑھا، جو علیحدگی کا موجب بنا۔ یہ سب کچھ 1970 کا جب الیکشن ہوا ہے تو اس کے نتائج کے حوالے سے بننے والی حکومت اور یعنی نئی اسمبلی کے اجلاس طلب کرنے کے حوالے سے، خاص طور پہ مشرقی اور مغربی پاکستان میں جیتنے والے سیاستدانوں، جس میں بھٹو اور مجیب الرحمن شامل تھے، ان کی باہمی کشمکش کی وجہ سے، اختلافات کی وجہ سے ہوا، اور یہ بھی ایک فیکٹر ہے مشرقی پاکستان کی علیحدگی کا۔ پھر ہے فوجی کارروائی۔ 23 مارچ 1971 کو مجیب الرحمن نے اعلان بغاوت کر دیا۔ بنگلہ دیش کے جھنڈے تک اس نے لہرا دیے اور مغربی پاکستان کے باشندوں اور بہاریوں کا قتل عام شروع کر دیا گیا، جس کے پیش نظر فوجی کارروائی کا فیصلہ ہوا۔ میجر جنرل یعقوب علی خان نے فوجی کارروائی سے انکار کرتے ہوئے استعفیٰ دے دیا اور ٹکا خان کو مشرقی پاکستان کا گورنر مقرر کیا گیا۔ ٹکا خان نے سنگین کارروائی کا ارتکاب کیا۔ اس کارروائی نے مغربی پاکستان کے خلاف مزید رد عمل پیدا کیا اور مرکزی حکومت عوامی حمایت سے اور بھی زیادہ محروم ہو گئی۔ پھر گنگا طیارے کے اغوا کا ڈرامہ رچایا گیا۔ بھارت نے ایک اپنا طیارہ اغوا کر کے لاہور پہنچا دیا، جس کی تمام ذمہ داری حکومت پاکستان پر عائد کر دی گئی۔ اس کے بعد اس طیارے کے اغوا کو بہانہ بنا کر بھارت نے مغربی پاکستان کا مشرقی پاکستان سے فضائی رابطہ منقطع کر دیا، کاٹ دیا، اور یہ صرف ایک سازش تھی جو صرف مشرقی پاکستان کی علیحدگی کے لیے تیار کی گئی تھی۔ فضائی رابطے کے خاتمے سے مشرقی پاکستان کو اسلحہ پہنچنا رک گیا اور یہ ہماری شکست کا باعث بنی یہ چیز۔ اس کے بعد علاقائی جماعتوں کی کامیابی کے 1970 کے انتخابات میں دونوں صوبوں میں کسی بھی بڑی جماعت کو نشستیں حاصل نہ ہو سکیں۔ مجیب الرحمن کی پارٹی کا نام تھا عوامی لیگ مشرقی پاکستان میں، اور بھٹو کی پارٹی پیپلز پارٹی نے مغربی پاکستان میں کامیابی حاصل کی۔ سرحد جو اس وقت تھا اب خیبر پی کے ہے، اور بلوچستان میں ولی خان کی نیب اور جمعیت علماء اسلام ہزاروی گروپ کامیاب ہوا۔ کوئی پارٹی بھی قومی پارٹی کہلانے کی مستحق نہیں تھی، یعنی سیاسی جماعتوں نے جماعتی سیاست کی، علاقائی سیاست کی، صوبائی تعصبات کو ابھارا، اپنے جماعتی مفاد کی خاطر ملکی مفاد کو قربان کر دیا۔ تو یہ چیز بھی قومی یکجہتی کے زبردست خلاف ہوتی ہے اور اس کے لیے زہر قاتل ہوتی ہے۔ اس وجہ سے بھی مشرقی پاکستان الگ ہوا۔ پھر ہے بھارت کی فوجی مداخلت۔ بھارت کی مسلسل خواہش تھی کہ پاکستان کی سالمیت کو جو ہے وہ خراب کیا جائے اور توڑا جائے اور کسی بہانے سے اس کو کمزور کیا جائے، کیونکہ وہ تو پاکستان بنانے کے لیے رضامند ہی اس لیے ہوئے تھے کہ یہ کل کو اتنا کمزور کر دیا جائے گا کہ واپس بھارت کے ساتھ شامل ہو جائے، خدا نہ خواستہ۔ بھارت نے اپنی سرحدوں کی حفاظت کا بہانہ بنا کر مکتی بہانی کے نام پر تخریب کار مشرقی پاکستان بھیج دیے اور 22 نومبر 1971 کو مشرقی پاکستان پر حملہ کر دیا
اور فضائی تحفظ کی عدم موجودگی میں، یعنی اسلحے کی ترسیل جو بند ہو گئی تھی، فضائی تحفظ نہیں رہا تھا، گنگا طیارے کا اغوا کا بہانہ بنا کر جو بحران پیدا کیا گیا تھا، تو محصور پاکستانی فوج کو شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ مجبوراً انہوں نے ہتھیار ڈال دیے اور ملک دو لخت ہو گیا۔ یہ لائنیں پڑھتے ہوئے اور بولتے ہوئے دل واقعی کانپ جاتا ہے اور بہت تکلیف ہوتی ہے اور بہت تکلیف دہ وقت تھا، اور اب تک جب بھی یہ دن آتے ہیں یا ویسے ہی جو ہے وہ ہم اس طرح کی ٹاپک پہ ڈسکس کرتے ہیں تو ہمیں واقعی دکھ ہوتا ہے کہ کس طرح پاکستان کی ریاست کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا گیا۔ پھر آخری نقطہ ہے بڑی طاقتوں کی سازشیں۔ بھارت نے روس کے ساتھ 20 سالہ معاہدے پر دستخط کیے اور اس معاہدے نے جنوب مشرقی ایشیا میں روس و بھارت کے مفادات کو یکجا کر دیا۔ بھارت کو روس سے ضروری کارروائی کرنے کے لیے حسب ضرورت سامان اور تکنیکی امداد حاصل ہو گئی۔ اس کے علاوہ امریکہ بھی ان سازشوں میں شامل ہو گیا، جس کا ثبوت یہ ملا کہ جب اسرائیل نے امریکی ساخت کا اسلحہ بھارت کو فراہم کیا تو امریکہ نے کوئی اعتراض نہیں کیا، لیکن جو ہی سعودی عربیہ اور اردن نے پاکستان کو اسلحہ دینے کی خواہش کی تو امریکہ نے اس کو منع کر دیا۔ تو یوں مشرقی پاکستان کی علیحدگی کی ایک بہت بڑی وجہ جو ہے وہ بڑی طاقتوں کا گٹھ جوڑ اور سازشیں بھی تھیں۔